پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی برکت اللہ شمائل ترمذی کے آخری ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہے۔ ہم کچھ دنوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ حالات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل لائف اور پرسنل میٹرز کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو آذربائیجان کے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب شمائل ترمذی کی روشنی میں ہم نے جلوہ رسول دیکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کرام نے ہدایت اور ڈسکرپشن دیا ہے، اس کی شکل میں ہم نے الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع دیکھنے کی کوشش کی، اور تصور میں ہم نے سراپائے حبیب عالم جو ہے ان کو ہم بسانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجا لیں، لیکن جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر مشکل تھی، اور مجسم نور کی تصویر کھینچے یہ بھی ناممکن تھی۔ لہٰذا آج ہم آخری ایپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مختصر واقعات ہوئے تھے، اور جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی، وہ مختصر اوقات سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ تو ایک بہت گرینڈ شکل میں ہم نے کر بھی لیا ہے، اور جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے ائمہ اور خطبہ جو ہے وہ درد دل سب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فغاں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ جو ہے سنائیں اور اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ ہم آپ اور ہم لوگوں کو جن کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو چکی ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں دلاسا ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ڈیرا ڈالے ہوئے اور سلام کے لیے کیو لگائے ہوئے امن و اطمینان سے جاتے ہیں، تو ہمیں یا جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، وہی اس کو بتا سکتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوبیوں کے مجمع تھے، آپ ظاہری اور باطنی حسن اور نور کا مرقع و مجسم تھے۔ ایک فارسی میں شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک اور موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ جو ہیں، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع الکمالات اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو سب لوگوں کے ہوش و حواس جب اڑ گئے تھے، تو صرف حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست تھے، انہی کو ہوش قائم رہ گیا تھا، بلکہ اور سب لوگوں نے ہوش کھو دیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 14 روز بیمار رہ کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور انگلی آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، او اللہ مجھے ملائکہ مقربین اور اعلیٰ ملائکہ کی صحبت درکار ہے، میں یعنی دنیا کے بجائے اعلیٰ علیین کے لوگوں میں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ
اب کیا کیا جائے؟ جب یقین ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو کئی رائے ہوئی. کسی نے کہا کہ مسجد کے اندر دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے جہاں اور صحابہ کی قبریں ہیں، کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدفن جو آج کل یعنی یروشلم کے پاس ہے وہاں، کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ لے جایا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کے لیے. لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو لیڈرشپ کا رول ادا کیا، انہوں نے آ کر جب اعلان کیا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں، انک میت و انہم میتون، یہ ناگہانی واقعہ ہونا تھا، ہو چکا ہے. لہٰذا اب آ کر انہوں نے جو اعلان کیا مسجد نبوی کے ممبر پر، اور اس کے بعد سب لوگوں کو ہوش آیا. تو سب لوگ پوچھنے لگے کہ یا ابو بکر اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کہاں ہم دفن کریں گے، اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، اور کیا کیا جائے گا. چنانچہ ہر چیز کا جواب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اگرچہ پورے ذخیرے حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ 100 حدیثیں ہیں، لیکن جو حدیثیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بہت ہی کی لیڈرشپ سے متعلق ہیں. مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں، اس میں سے سب سے اہم روایت یہ ہے کہ جب کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی کہ امت میں سے کسی مقتدی کا بن کر نماز نہ پڑھے. یعنی جب نبی جو ہے اپنا ڈیلیگیٹ نہ کر دے اپنی اتھارٹی، اس وقت تک ان کا انتقال نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جنت، میرے گھر یعنی قبر اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ما بین بیتی و ممبری قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو ہے یہ حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث یہ کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی وہ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کی جو صحیح وراثت ہے وہ گویا ان کا لائف مشن جو ہے اس کو بڑھانا ہے، ان کی باتوں کو پھیلانا ہے، ان کے طرز زندگی کو پھیلانا، اور انہوں نے جو کچھ بلڈنگ اور عمارت تعمیر کی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں بیان بھی فرمایا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو خصوصی احادیث ہیں، وہ ایک حدیث ہے کہ اساس الدین لا الہ الا اللہ، یعنی دین کا مدار جو ہے لا الہ الا اللہ پر ہے. اسی طرح خلافت قریش میں ہونا، یہ حدیث بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بیان کی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت لے کے اپنے گھر گئے ہوئے تھے، گھر والوں کی خبر گیری کرنے کے لیے. جب واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ انتقال ہو گیا، تو آپ آئے، داخل ہوئے، اور اتنی بھیڑ تھی کمرے میں، تو آپ نے آواز دی کہ ارے اے لوگو، ابوبکر آ گئے ہیں، ان کے لیے راستہ چھوڑو. تب لوگوں نے ہٹ کے ان کے لیے راستہ چھوڑا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے پیشانی پر بوسہ دیا جھک کر، اور کہا کہ وا صفیہ وا صفیہ وا نبیہ وا خلیلہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی الفاظ و القاب یاد تھے اس کی نام لے کر انہوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے کے بعد پھر مسجد میں آئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں وفات کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیزوں کا اعلان ہوا، اور لوگوں نے سوالات کیے تو سب سوالات کے جواب دیے. کہاں دفن ہوں گے؟ جہاں پر انتقال ہوا وہیں دفن ہوں گے. یہ حضرت سالم ابن عمر کے روایت ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ جاؤ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ، تو میں ان کو روتا ہوا، بری حالت میں روتا ہوا ان کے پاس آیا، اور وہ اس وقت مسجد میں تھے. وہ دیکھ کر گھبرا گئے، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے اس کو اطلاع دی، اور یہ بھی عرض کیا کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں جس کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا.
تو حضرت صدیق اکبر میرے ساتھ تشریف لائے اور مجمع کو ہٹا کر حضور کے پاس لے گئے اور حضور کے چہرے مبارک پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی کی بوسہ دیا، اور آپ نے یہ آیت پڑھی جو سورہ زمر میں ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، بے شک تم بھی وفات پانے والے ہو اور سب دشمن بھی مرنے والے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا کہ اے حضور کے رفیق، کیا آپ کی وفات ہو گئی؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں، بے شک آپ دارالبقاء کو روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کو یقین ہو گیا، پھر انہوں نے آپ سے دیگر امور دریافت کیے، اس لیے کہ ہر چیز میں لوگوں کو پہلی مرتبہ زندگی میں تجربہ تھا کہ ایک نبی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چنانچہ سب نے پوچھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھی جائے گی، لیکن کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے کے بعد انڈیویجولی پڑھا گیا، کوئی اجتماعی طور سے نہیں پڑھے گی، چند لوگوں کا گروپ آتا تھا اور وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ منڈے کو آپ کا انتقال ہوا، ٹیوزڈے کا دن پورا جو ہے اسی شش و پنج میں گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ کہاں دفن کیا جائے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں انتقال ہوا ہے وہیں دفن ہوگا، اور مکہ یا یروشلم لے جانے یا جنت البقیع میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن یعنی حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے جو اور بھی دوسرے کزن تھے، ان سب کے ذمے آپ کو کفن اور غسل وغیرہ کا انتظام کیا، اور پھر قبر کھودی گئی اسی کمرے میں جہاں پر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن اس دوران جو ہے جو لوگ آج کل مدینہ گئے ہیں، آج کل مسجد نبوی کے داہنے کارنر پہ جو قبلہ کے اپوزٹ سائیڈ ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس کا نام ہے سقیفہ بنی ساعدہ، یعنی ساعدہ قبیلے کا چھپڑ۔ وہاں پر انصاری حضرات جمع تھے اور یہ مشورہ کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کون امیر ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ یہ ڈسکشن ہی کر رہے تھے، اور مسجد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بیان دیا اور کنفرم کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو جب یقین آ گیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو لے کر اور کچھ انصاری مہاجر صحابہ کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ، جو تقریباً اس وقت سمجھ لیجئے ہاف مائل کے تقریب مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہاف مائل کے قریب تھا، تو جلدی وہاں آئے۔ وہاں دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، اور تقریباً یہ طے کر دیا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو یعنی انصاریوں کے ان کو صدر بنا، ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ کس کے اندر یہ خصوصیات ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں۔ انہوں نے قرآن کی یوں آیتوں کا تذکرہ کیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جیسے اذ ہما فی الغار ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں جو رفاقت تھی وہ اس کا تذکرہ کیا کہ اس سے زیادہ اس خصوصیت کا کون ہو سکتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا خصوصی رشتہ تھا اس کو تذکرہ کیا، اور اس اچھی طرح انہوں نے تقریر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ سارے انصار اور مہاجرین خاموش ہو گئے۔ اب جو ہے سکوت، اور اس کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور جب بیعت ہو گئی تو پھر سارے انصاری اور مہاجرین جو ہے یکے بعد دیگرے چلے گئے، بیعت کر لیے، اور وہیں سے اعلان ہو گیا، اور دوسرے روز سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سے پھر دفن اور کفن کی جو کوششیں تھیں وہ شروع ہوئی، اور منگل کی رات یا بدھ کی صبح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اور اس دوران جو کچھ آل رسول پر اور اہل رسول پر اور صحابہ پر جو گزری قیامت، اس کا ہم بس ایک تصور ہی کر سکتے ہیں۔ چند الفاظ آتے ہیں جس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں پر کس قدر سراسیمگی اور غم
اور حزن کی کیفیت تھی جو الفاظ کے بجائے آنسوؤں سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 دنوں میں جہاں جہاں بھی گیا ہوگا وہاں ان لوگوں نے سوائے غم اور ماتم کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار مل کے چلی گئی تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آج کے بعد تیرے ابو پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج کے بعد، تو وہ سمجھ گئی، رو رہی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ تم سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملو گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رے بھائی انس، تم لوگوں کے دل کیسے گوارا کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے مٹی ڈال دے؟ یعنی یہ زندگی کا سب سے ثقیل بوجھ اور سب سے ہیوی کام تم لوگوں سے کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد جب جمعرات کے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کی حیثیت سے آپ نے جو خطبہ دیا، خطبہ یہ تھا کہ میں خلیفہ نہیں، میں تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور مجھے جب دیکھو، جب میں صحیح کام کر رہا ہوں تو میری حمایت کرنا، اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں گا تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ اور تقریباً تمام چیزیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ لیکن اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں مارکیٹ جانے کی کوشش کر رہے تھے صبح، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، آڑے آ گئے کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ اب بزنس اور تجارت نہیں کر سکتے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں جو ہے تجارت کرتا ہوں اور میرے ذریعے معاش جو ہے وہ میرے آل اولاد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے ایک روزینہ مقرر کر دیں گے، جس کی بعد تاکہ آپ جو ہے اپنے گھر کے والوں کے کام کرنے کے لیے آپ جو ہے مسلمانوں کے مسائل حل کیجئے، اور انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے گویا جو وقت فارغ کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو کچھ ہم کفاف کا جو ہے وہ بیت المال سے طے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما حقہ چند سالوں تک پوری طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی اور جو مسائل تھے اور جو وہ واقعات تھے ان سب کے ساتھ اسی فرمنس کے ساتھ ڈیل کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ چنانچہ کچھ عرب قبیلے انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سنی تو انہوں نے اسلام سے برات کا اظہار کر دیا، یا کہہ دیا کہ ہم جو ہیں اب زکوٰۃ نہیں دیں گے مدینہ کو۔ ارتد من ارتد بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على ذلك۔ تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ، یعنی ارتداد جو ہے مدینے سے لے کر یمن تک پھیل چکا تھا، ان سب کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے نمٹا اور کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس سے ایک بال ادھر ادھر بدلنے کا میں وقت نہیں دوں گا، موقع نہیں دوں گا۔ چنانچہ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سالہ جو خلافت ہے اس دوران سب سے زیادہ پرابلمیٹک مسائل آئے اور سب سے گمبھیر مسائل ان کے سامنے آئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست تھے، انہوں نے پوری طرح اپنی ذمہ داری نبھائی۔ آج بھی مسلمانوں کو اور خاص طور سے دین کے نمائندوں کو، ائمہ کرام، اساتذہ کرام، علماء کرام اور مفتیان اعظام، محدثین، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، جو روحانی وراثت ہے، جو اخروی وراثت ہے، وہ
ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کو بانٹیں۔ ایک زمانے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے ایک مدینے میں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جاؤ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے۔ تو کچھ لوگ دوڑ کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ علم کے حلقے ہیں، وہاں بس ذکر اور علم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں وراثت بڑھ رہی ہے؟ کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تو یہی ذکر اور علم کے حلقے ہیں جو مسجد نبوی میں لگتے ہیں اور آج تک بھی لگتے ہیں۔ جو لوگ آپ اور ہم میں سے جو لوگ بھی مدینہ منورہ گئے ہیں، فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے وہ اشراق تک چلتا ہے، پھر مغرب سے عشاء تک دروس ہوتے رہتے ہیں، عشاء کے بعد بھی دروس ہوتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی جو ہے وہ آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا مکتب، حفظ قرآن کا مکتب آج بھی مسجد نبوی میں کونے میں چلتا ہے۔ کئی اساتذہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا، اور بعض قاری مدینہ منورہ کے یہاں لندن بھی تشریف لاتے ہیں اور ان سے بھی استفادہ کا موقع ملا ہے۔ تقریباً کئی 100 بچے اس کارنر میں، اس کارنر میں، مسجد نبوی کے مختلف کارنرز میں یعنی قرآن شریف ناظرہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ حفظ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو ایک نصاب کے طور سے کرتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی کے اوپری حصے میں فرسٹ فلور پر جو ہے وہ ایک لائبریری ہے، جو عظیم لائبریری ہے، جس پہ مجھے کئی مرتبہ استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ٹریجر ہاؤس ہے، تمام احادیث اور اس کتابیں وہاں ملتی ہیں۔ پھر وہیں پر ایک کلیۃ الشریعہ بھی ہے مسجد نبوی میں، اور ایک میوزیم بھی ہے مسجد نبوی میں، جس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو بھی مخطوطہ کتابیں ہیں، قلمی کتابیں ہیں، وہ سب وہاں مسجد نبوی میں جن لوگوں نے لا کے وقف کیا ہے وہ موجود ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر مکتب بھی ہے، تحفیظ القرآن بھی ہے، میوزیم بھی ہے، لائبریری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کالج بھی ہے کلیہ کے نام سے، کلیۃ الشریعہ کے نام سے۔ اس کا ایک ریموٹ سسٹم بھی ہے، لوگ اس سے یعنی اس سے التحاق کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس سلسلے میں معلومات کی ہیں، آپ بھی نیٹ پر دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جس طرح دنیا بھر میں بٹی ہے اور خیر و عافیت جو ہے پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی سورہ فتح کے آخر میں کی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ فتح کی یہ آخری آیتیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پودے جو لگائے ہوئے پودے ہیں اس کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، اور آپ دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر گٹے سجدے سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پیشانیوں پر گٹے پڑنا یہ تورات اور انجیل میں یہ ان کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک پودا لگایا ہو، وہ پودا کونپلے بن کے نکل گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے بیس جو ہے وہ سخت یعنی مضبوط ہو گئی ہو، اور پھر بڑھ کر وہ پھل دینا شروع کر رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر جو کھیتی کرنے والا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اس پھلتی پھولتی کھیتی جو ساری دنیا کے ہر کونے پر اسلام کا بول بالا پہنچا، چائنا تک اسلام پہنچا، دنیا کے تمام متمدن جگہوں پر ایک اسلامی تہذیب اور ثقافت وجود میں آئی، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایات کے صدقے میں تھی، جس کو قرآن کریم میں سورہ فتح کے اخیر میں بہت اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے، ایک مثال دے کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہی وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو مغفرت
اور بہت بڑا ثواب دے گا جنت کی شکل میں۔ اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن کے بچے انتقال کر جائیں 1 یا 2 تو وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ جس کے کچھ نہ ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے کوئی بچے انتقال نہیں فرما گئے ہوں، میں ان کی جگہ ان کے لیے ایڈوانس پارٹی کے طور سے قیامت کے دن ان کا انتظار کروں گا، ان کی تیاری کروں گا، اور حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اپنے اندر انٹرنلائز کر کے اس کو بانٹیں، پھیلائیں، اور اس کی خوشبو خود اپنے زندگی میں بھی آئے اور دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھ کر ہم خوش ہوں، اور حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریکگنائز کر کے ساقی کوثر کی ہاتھ سے وہ پیالہ پئیں حوض کوثر سے، جس کے بعد کبھی کوئی پیاس نہیں لگے گی، اور جس کے بعد پھر ہمارا جو ہے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل حالات اور پرسنل ڈسکرپشن اور پرسنل چیزوں کے بارے میں سنا ہے شمائل کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی انٹرنلائز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر دیدار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار